الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں پہلے ایسے 3 افراد کا قصہ بیان کریں گے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہ قصہ اس قدر دردناک ہے، عبرتناک ہے، سبق آموز ہے کہ اسے بیان کرتے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 مرتبہ غشی کھا گئے تھے۔ قصہ سنیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت شفیع الاصبحی بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینہ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہیں جن کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہوا یہاں تک کہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہو گئے اور میں ان کے ساتھ اکیلے رہ گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جسے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور یاد کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ضرور میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا تھا، جسے میں نے جانا اور سمجھا تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہم نے کچھ دیر انتظار کیا۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس گھر میں بیان کیا تھا۔ میرے اور ان کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس گھر میں بیان کیا تھا۔ میرے اور ان کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے اور چہرہ کے بل جھک گئے۔ میں نے انہیں دیر تک اپنے جسم سے ٹیک لگائے رکھا۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نزول فرمائے گا تاکہ اپنے بندوں کے بیچ فیصلہ کرے۔ اس وقت ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے جن 3 شخصوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس نے قرآن ازبر کیا، دوسرا ایسا آدمی ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، اور تیسرا ایسا آدمی ہوگا جس کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا۔ اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے وہ علم نہیں دیا تھا جسے میں نے اپنے رسول پر اتارا تھا؟ وہ کہے گا ہاں، کیوں نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا تم نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا بلکہ تیری خواہش تھی کہ تجھے کہا جائے فلاں قاری ہے اور تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر مالدار کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا
میں نے تجھے مالی وسعت دے رکھی تھی، حتیٰ کہ تجھے کسی طرح کا محتاج ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں اے میرے رب۔ اللہ کہے گا تو نے میرے دیے ہوئے مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے صلہ رحمی کی اور صدقات و خیرات کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو نے جھوٹ بولا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تیری خواہش تھی کہ تجھے کہا جائے کہ فلاں سخی اور داتا ہے اور تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کس معاملے میں تجھے قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا، میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے تم نے جھوٹ بولا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بلکہ تیری خواہش تھی کہ تجھے کہا جائے فلاں بہادر ہے اور تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پر مارا اور فرمایا یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ۔ اے ابو ہریرہ یہ اللہ کی مخلوق میں پہلے 3 لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب علم کے لیے سب سے زیادہ حریص تھے۔ عام صحابہ کے مقابلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت لازم پکڑے رہتے تھے، اسی لیے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث آپ ہی سے منقول ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کی بنیاد پر آپ کی یادداشت بھی کافی تیز تھی، جو کچھ سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا۔ اس قصے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ فیس ٹو فیس اکیلے میں انہوں نے سنا تھا۔ اس قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات پر بغیر تعویل، بغیر تحریف، بغیر تعطیل اور بغیر تکییف کے ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کے بیچ نزول فرمائے گا۔ گویا اللہ تعالی نزول فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کے جلال کے لائق ہے، بندوں کے نزول کے مشابہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر رات سے پہر سمائے دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نعیم بن حماد الخدائی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں بہت پتے کی بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی اس نے کفر کیا۔ ومن جحد ما وصف اللہ بہ نفسہ فقد کفر، اور جس نے ان صفات کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر کی ہیں تو اس نے بھی کفر کیا۔
فلیس ما وصف اللہ بہ نفسہ تشبیہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں اس میں تشبیہ نہیں پائی جاتی۔ اس قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ریاکاری، نمود و نمائش اور دکھلاوا نہایت خطرناک بیماری ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ انسان کے اعمال اکارت جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ 3 قسم کے ریاکاروں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، سلگائی جائے گی، دہکائی جائے گی۔ دین کا عالم، قرآن کا قاری، جہاد میں جان کی بازی لگانے والا مجاہد، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا سخی اور داتا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو 3 اعمال ہیں اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ عالم اور قاری کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے پاس شہید کا اعلیٰ مقام اور بلند درجہ ہے، اور اسلام کی نظر میں سخی اور فیاض کی بڑی قدر اور اہمیت ہے۔ لیکن اگر علم، قرأت قرآن، تلاوت قرآن، شہادت اور سخاوت جیسے گراں قدر اعمال میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، نام و نمود آ گیا، تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہے کہ اس قبیل کے افراد سے جہنم کی آگ سلگائی اور دہکائی جائے گی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو 3 مرتبہ ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ شہرت اور ناموری کے لیے تعلیم دیتے اور قرآن سکھاتے ہیں، یا دنیا کمانے کے لیے دین سیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے انجام سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ جس نے ایسا علم صرف دنیاوی مقصد کے لیے سیکھا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ جو لوگ شہرت اور ناموری کے لیے جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اپنے انجام سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ شہادت کی تب قدر ہے جب کہ بندے نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے ارادہ سے جہاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے قتال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو اس کا قتال اللہ کی راہ میں ہے۔ جو لوگ شہرت اور ناموری کے لیے سخاوت کرتے ہیں، فیاضی کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے انجام سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ صدقہ کی کس قدر اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی حلال کمائی سے کھجور کے برابر کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے اور اسے بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہی صدقہ پہاڑ کے جیسے بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ شہرت طلبی کے لیے صدقہ کرتا ہے، ریا و نمود کے لیے صدقہ کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، تو چاہے وہ اربوں روپے کیوں نہ خرچ کر دے، اس کا اسے کوئی اجر نہیں ملتا بلکہ الٹے اس کے لیے یہ خرچ کرنا وبال جان بن جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ کو تعجب کرنا ہے تو ان 3 لوگوں کے انجام پر تعجب کیجئے، جنہوں نے کتنا عظیم کام کیا تھا، لیکن اخلاص کے فقدان کی وجہ سے ایسی سخت سزا سے دوچار کیے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم اخلاص کے معاملے میں اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات بتائی ہے۔ کہتے ہیں
العمل بغیر اخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابہ رملا ینقلہ ولا ینفعہ۔ بغیر اخلاص اور متابعت کے عمل کرنا ایسے مسافر کے جیسے ہے جو اپنا تھیلا ریت سے بھر کر کے اسے ڈھوتا رہتا ہے، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ جی ہاں، اخلاص اگر نہیں ہے تو ہمارا عمل ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا، بلکہ کل قیامت کے دن جہنم کو جن 3 لوگوں کے ذریعہ سلگایا جائے گا وہ ریاکار ہی ہیں، اخلاص سے دور ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، ہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔